اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، کلو، کھاؤ، مما، من سے، ما جو، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبہ پاکیزہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں سے نکلتا ہے یا زمین میں ہے، حلالا طیبہ حلال اور پاکیزہ۔ اے ایمان، اے لوگو، زمین میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں نکلتی ہیں یا زمین پر حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ ولا اور نہ، تتبعوا چلو، پیروی کرو کے معنی بھی آتا ہے، اتباع کرو، پیروی کرو، چلو۔ ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو اور نہ چلو، خطوات، خطوات خطوتن کی جمع ہے۔ خطوہ کہتے ہیں جب آدمی کہیں کچی زمین پہ چل رہا ہو تو جب پاؤں رکھتا ہے اور اس کے بعد پاؤں اٹھاتا ہے تو اس کے پاؤں کا نشان زمین کے اوپر ثبت ہو چکا ہوتا ہے، اسے خطوہ کہتے ہیں، اور اسی کو ہماری اردو زبان میں نقش قدم بھی کہتے ہیں۔ خطوات، نقش قدم، الشیطان، شیطان۔ ولا تتبعوا اور نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن، مبین کھلا بڑا، وہ تمہارا کھلا اور بڑا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا بہت کھلا اور بہت بڑا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے انسان کی تربیت فرمائی ہے، انسان کی تربیت، اور قرآن کریم کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی تربیت ہو اور اسے اچھے اخلاق اور اچھی عادات اور اچھی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں۔ جو انسان کا رزق ہے، انسان کا کھانا پینا ہے، اس پر انسان کی اخلاقی تربیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمائی ہے۔ انسان جو کھاتا ہے اس کا انسان کے عبادات پر، انسان کے اعمال پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کے کردار پر اور انسان کی دعاؤں پر بہت گہرا اثر ہے۔ جو انسان کھاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھائے، حرام کا ایک لقمہ اس کے اندر گیا، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا کردار ہے حلال کا ہماری عبادات میں، کتنا بڑا کردار ہے، اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے اللہ کے نبی دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعا مانگوں قبول ہو. عجیب تر بات عجیب ترین بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چلے نہیں بتائے یہ چلے کاٹو یہ وظیفے کرو، نہیں. آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا اطب مطعمک، ایسا تمہارا جو کھانا ہے نا اسے پاک صاف حلال والا کر لو، تکن مستجاب الدعوات، تمہاری ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی. تمہاری ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کا ذکر فرماتے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے وہ بیت اللہ پہنچتا ہے اور مسجد حرام اور بیت اللہ میں کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے بڑے رو رو کے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، فأنا یستجاب لذالک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو یہ جو ہے رزق ہمارے اندر جانے والا جو کھانا ہے، جو لقمہ ہے، اس کا ہماری اعمال، اخلاق، کردار، عبادات، ان سب کے اوپر بہت گہرا اثر ہے، بلکہ ہماری عبادات کا دار و مدار اس پر ہے. اسی لیے یہاں سے اللہ رب العزت نے حلال کے کھانے، کمانے اور استعمال کرنے کا تذکرہ شروع فرمایا ہے. یہاں سے حلال جو ہے اس کی برکات بھی بہت ہیں، بلکہ جن چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فرض، لازمی اور ضروری ہیں، فرض، لازمی اور ضروری ہیں، جن چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے ایک ہے طلب کسب الحلال، حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا. یہ فرض ہے، اور ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، اور ایسا ہی فرض ہے جیسے صاحب زکوٰۃ پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ایسا ہی فرض ہے جیسے استطاعت والے پر حج فرض ہے. رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اور محنت کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ میں لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤں، میں خود محنت کروں، مانگنے سے بچ جاؤں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مجھے حلال میسر آ جائے، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلاؤں، اور چوتھا یہ بھی ہے کہ کوئی میرا بھائی غریب، دوست، کوئی ہمسایہ محتاج ہو تو میں کوئی اس کی مدد بھی کر سکوں. اس لیے وہ رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. رزق حلال کے لیے کوشش، تو کوشش انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، اپنی سی پوری کوشش. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، کھلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور طیب. اب دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، حلال اور طیب. حلال کہتے ہیں اس چیز کو جو فی نفس ہی حلال ہو، جیسے بکری حلال ہے، خود بخود حلال ہے، اس کے مقابلے میں کتا حرام ہے. بکری حلال ہے، پھل حلال ہے، سبزی حلال ہے، فی نفس ہی یہ چیزیں حلال ہیں. طیب کہتے ہیں کہ اس حلال کو حلال ذرائع سے حاصل کرنا. چوری کر کے پھل کھائیں تو حرام، حالانکہ یہ پھل حلال ہے. تو طیب اس کو حلال ذرائع سے حاصل کرنا. تو حلال چیز کھاؤ اور حلال ذرائع سے حاصل کر کے کھاؤ. محنت کر کے انسان کماتا ہے پیسہ، حلال ہے. رشوت لیتا ہے، حرام ہے، حالانکہ ہے وہی پیسہ، نوٹ وہی ہے، کرنسی وہی ہے، پیسہ وہی ہے، لیکن چونکہ اس نے جو ذریعہ اختیار کیا ہے، جو سورس اختیار کیا، وہ حرام ہے. تو اے لوگو، کھاؤ
وہ چیزیں کھاؤ وہ بھی حلال اور حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں، جائز ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، اور گمراہ کرنے کے لیے انسان کو حلال حرام سے ہٹا دے، حلال حرام سے انسان کو ہٹا دے. ظاہر انسان کے اندر حرام جائے گا، اس کا ایمان بھی بگڑے گا، اس کا اخلاق بھی بگڑے گا، اس کا کردار بھی بگڑے گا، اس کی عادات بھی بگڑیں گی، اور اس کی عبادات بھی ضائع ہوں گی. تو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا کہ حلال حرام کی تمیز بھول جاؤ. انہو بے شک وہ تو لکم تمہارا عدو مبین بہت بڑا دشمن ہے، بڑا کھلا بڑا واضح دشمن ہے. اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھا کے کہا، اللہ آپ کی عزت آپ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں جان موجود ہے اور روح موجود ہے، اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو نافرمان بنا کر چھوڑوں گا اور ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنا بڑا دشمن ہے کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہے، قسمیں کھائی ہیں دشمنی پر. اس لیے ہم پڑھیں گے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن بناؤ. اس نے تو دشمن بنا لیا، تم بھی اس کو دشمن بناؤ. اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ شیطان اللہ رب العزت کے مقابلے پر اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کس حد تک چلا گیا ہے. اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، قیامت تک کی عمر مانگی، عمر مہلت وسائل سب مانگے، اللہ نے اس کو دے دیے. وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تمام شکلیں اختیار کرتا ہے جو اللہ نے اختیار کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے، شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر کے پانی کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، شیطان اپنے شتونوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ کام، تم یہ کرو، تم یہ کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو خیر کی طرف راغب کرتا ہے، خیر کی تلقین کرتا ہے، نیکی کر، بھلائی کر، برائی سے بچ. شیطان نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگایا ہوا ہے کہ تو اس کو برائی کی طرف راغب کر. وہ ہر سطح پہ اللہ تعالیٰ کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے روح نکلنے تک. جس دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا نا، اپنی زندگی کا جو آخری حج فرمایا، وہ حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، تو میدان عرفات میں آپ بیٹھے بیٹھے نا مسکرانے لگ پڑے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ مسکرائے خیریت؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا شیطان کو، کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ نا اپنے بال نوچ رہا ہے اور اپنے اوپر مٹی ڈال رہا ہے اور بڑا کمزور اور لاغر اور بڑا ذلیل ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج انسانوں کی اللہ بے انتہا مغفرت فرما رہے ہیں، بے انتہا بخشش فرما رہے ہیں، اسے ہضم نہیں ہو رہی، اسے یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، اب وہ دشمنی کیسے کرے گا؟ وہ دشمنی ایسے کرے گا، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے نا وہ تمہیں اس سے روکے گا. اب اگلی آیت میں اور بھی آ رہا ہے، اور اس کے مقابلے پر تمہیں کسی اور کام میں لگائے گا. لہذا تم کوشش کرو کہ جس الٹے کام کی طرف لگائے اس طرف نہ جاؤ. انما بے شک یأمرو، وہ حکم دیتا ہے، یأمرو شیطان حکم دیتا ہے، کم تمہیں، انما یأمرکم بے شک وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا. شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن، اور یہ کہ یعنی وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تقولوا کہ تم کہو، علی اللہ
اللہ تعالی کے بارے میں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. 3 چیزیں: برائی، بے حیائی اور اللہ کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرنا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا بے حیائی کا، شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا تھا آدم علیہ السلام پر جنت میں، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، وہ کیا تھا؟ جنسی وار تھا. جنسی وار کا مطلب کیا تھا؟ کہ ان میں بے حیائی کو پھیلاؤں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان کو میں بے حیائی کی طرف لے کے جاؤں، ان کو بے لباس کروں، بے لباس کر کے ان کے اندر شہوت پیدا کروں، شہوت پیدا کر کے ان کو گناہ اور بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے جاؤں. پہلا وار شیطان کا. اور یہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کو بے حیائی کی طرف. اور جب انسان بے حیائی میں مبتلا ہو جائے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب انسان بے حیا ہو جائے نا تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، پھر اس سے بڑے کسی کام کوئی بھی بعید نہیں اس سے. تو شیطان انسان کو بے حیائی کی طرف دھکیلتا ہے. دوسری چیز سو، برائی. اللہ نیکی کی طرف لاتے ہیں، شیطان برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نمبر 3 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، وہ تو اللہ کا فرمان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ نام اللہ کا لگاتا ہے، بات اپنی منواتا ہے، اللہ کے نام پر اپنی بات منواتا ہے. چنانچہ مشرکین شرک کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ہم 8ویں پارے میں سورہ الاعراف میں پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ بے لباس ہو کر، مرد بھی اور عورتیں بھی، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہیے اللہ بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. یہ تو نری بے حیائی ہے. وہ جانوروں کو حلال حرام قرار دیتے تھے اپنی مرضی سے، نام لگاتے تھے اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں افتراء علی اللہ کذبا، یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹا الزام ہے. لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، یہ کیا تھا؟ شیطان تھا نا. نبوت کے جھوٹے دعوے جو کیے تو شیطان تھا نا. اس نے کیا کہا؟ لوگوں کو کس پر قائل کیا؟ تم کہو ہم پر وحی آتی ہے. وحی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم آتا ہے، حالانکہ اللہ کا حکم تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو شیطان تھا. اب جب شیطان اس طرف لگاتا ہے نا انسان کو، اس طرف، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان شیطان کی باتیں مان رہا ہوتا ہے اللہ کے نام کے دھوکے میں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اسی لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. اس میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور شیطان کیا کہتا ہے. کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے بہت سی جگہوں پر ویسے ہی سنیں گے، کہیں پڑھیں گے، کہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں. خاص طور پر نا اب تو شاید کوئی تھوڑا سا چینج آ گیا ہے. پہلے جو یہ ہوتے تھے نا نکاح کا کارڈ ہوتا تھا نا، انویٹیشن کارڈ جو ہوتا تھا نکاح کا، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا تھا القرآن. بھائی قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے نہیں. کوئی قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. ہاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو وہ کیا ہے
انسانوں کے رشتے متعین فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے، لیکن جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ میں ایک سمپل سی بات کہہ رہا ہوں، اس سے بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے معاشروں کے اندر چلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، حالانکہ اس بات کا تعلق قرآن کریم سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے پچھلے کچھ عرصے میں نا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کوئی بھی اقوال ذرّی ہے نا تو حضرت علی کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی، حضرت علی کا نام لگا کر اپنی چیز بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حضرت علی کا نام لگا کر اپنی چیز بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح شیطان اللہ کا نام لگوا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اپنا فیصلہ کرواتا ہے، اپنی مرضیاں چلواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے، تمہیں اس چیز کی طرف لے کے چلتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے۔ بس یہاں تک۔